نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں دی روح دے مطابق قلب اور عمل کرنے والا بندہ بنائے، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم قلبہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلب ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلب تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عملوں میں دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائی، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادہ طرح موضوع سامنے آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آج انہاں اللہ والیاں وچوں بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گجر شکر رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کچھ عرض کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہوئے، رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہونگے۔ اس آیت پاک جو اللہ سنے نے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستان میں نے دا دوستان اور انہاں میرے دوستان نے میرے نہ دلوں یاری لائی پھر دلوں یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھونک کے نہ قابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگراموں چ نکل کے قلباً اور ادھر نکلے کوشش بھی کرن تے ماسوا اللہ دے انہوں خیال نہیں آتا، فنا نیستی جمعیت دا کمال حاصل کر دینے لوگ تو پھر سچی توبہ کر کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے پھر میرے دوست سچے صحیح القدہ علماء مشاہد خدمت حاضر ہو گا انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کر دینے، اپنے اندر نورانی کر دینے، پھر دی روح جسم جو نکل کے باطن چ سیر و پرواز کر دیں ہمیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی ہے۔ تو جب میں نے صدق سچائی دیکھی پھر اس تو بعد میں انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا تو نوازیا، یہ میرے سچے دوست ہے جنہوں نے دنیا جو خوف ہے نہ آخر کسی طرح دے انہوں کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسرار اولیاء دے اندر لکھ دے کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت بابا فرید الدین گنجر شکر رحمۃ اللہ دی خدمت دقدش حاضر ہویا تے آپ دی قدم بوسی دی دولت میں نصیب ہوئی، دیگر علماء مشائخ اور درویش آپ دی خدمت حاضر سی، شیخ برہان الدین ہانسوی شیخ بدر الدین غزنوی وغیرہ بھی حاضر خدمت سے گئے، تے آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ درویش قرآن حکیم دی تلاوت تمام عبادتاں تو افضل ہے اور دنیا آخرت دے وچ ایدی نال درجہ ملدا ہے، تو پس چونکہ قرآن حکیم دی تلاوت کرن تو ود کے کوئی عبادت نہیں، اس واسطے آدمیاں نے چاہیے کہ
ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗਾਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ اور اپنے آپ کو محروم نہ رکھے۔ پھر اپنی زبان بارش فرمایا کہ قرآن حکیم پڑھن دے بے شمار فائدے نے۔ اول اکھاں دی روشنی ودھدی ہے اور اکھاں کدے نہیں دکھدیاں۔ دوسرے ہر حرف دے بدلے 1000 سال آباد دا ثواب وہ نامہ مال چ لکھیا جاندا ہے اور انہی بدیاں وہ نامہ مال چوں مٹائیاں جاندیاں نے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص دوست دے نال کلام کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ سونے نال ہم کلام ہونا چاہتا ہے، تو انہوں چاہیے وہ کلام اللہ دے وچ مشغول ہوئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ نیک بخت بندہ وہ ہے جڑا دوست نہ ہم کلام ہوئے۔ تو دوست دی ہم کلامی دی سعادت قرآن کریم دی تلاوت نال حاصل ہوندی ہے۔ ہر روز 70 واری ہر انسان دے دل وچ ندا ہوندی ہے کہ اگر تینوں ساڈی آرزو ہے تو سارے کام چھڈ کے قرآن کریم دی تلاوت کر۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوکاں نوں اکثر حضور اور مشاہدے نعمت جڑی ہے وہ تلاوت قرآن پاک دے وقت ہی حاصل ہوندی ہے، اس واسطے کہ جو پیت عالم دے وچ ہے قرآن کریم پڑھن دے نال انسان دے تے منکشف ہوندا ہے اور ہر حرف اور معنی دے وچ جدوں غور کردا ہے تے اودے اُتے قلم دا پیت جڑا منکشف ہوندا ہے۔ اور اگر آیت مشاہدہ یا آیت رحمت تے پہنچدا ہے تے مشاہدہ دریا دے وچ مستغرق ہوندا ہے اور لکھاں نعمتاں حاصل کردا ہے۔ اور جدوں عذاب دی آیت تے پہنچ کے غور کردا ہے تے اللہ سونے دے ڈرنا اداں پگھلدا جویں کٹھالی وچ سونا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ قطب الدین میرے پیر و مرشد حضرت شاہ قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم دی تلاوت کردے وقت جدوں کسے وعید دی آیت تے پہنچ دے تے سینے تے ہاتھ مار کے بے ہوش ہو جاندے، جدوں ہوش چاہندے تے پھر قرآن کریم دے تلاوت دے وچ مشغول ہو جاندے۔ اسی طرح دن بھر دے اندر تقریباً 6000 واری بے ہوش ہوندے اور جدوں کسی آیت مشاہدہ دے پہنچ دے تے مسکرا کے اٹھ بیندے اور عالم مشاہدہ دے اندر متحیر ہو جاندے اور ایک دن رات اسے عالم مشاہدہ وچ اسی طرح ہی متحیر رہندے کہ انہوں نے اپنے آپ دی بالکل خبر نہ ہوندی۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم دا حافظ جڑا جدو فوت ہو جاندہ ہے تے او دی جان نوری قندیل چ رکھ کے عرش دے کول لے جائی جاندی ہے او دی روح نوں، اور ہر روز او دے اتے 1000 واری انوارے تجلا کیتے جاندے نے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دے دن قرآن حکیم دے حافظ نوں فرمان ہوئے گا کہ بہشت میں جاؤ اور او دے اتے الگ تجلی کیتی جائے گی۔ چنانچہ کہندے ہیں قیامت دن بہشت میں تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تے ایک باری تجلی ہوئے گی اور امیر المومنین سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے الگ ایک باری تجلی ہوئے گی اور یہ آپ دی فضیلت ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش ارشاد فرمایا کہ قیامت دے دن جدو عاشقاں نوں مقام تجلا تے لیا جائے گا تو حکم ہوئے گا کہ اکھاں کھولو، ہر ایک عاشق نوں سامنے لیا کے الگ الگ انہاں تے تجلی ہوئے گی اور 7,000 سال تک بے ہوش پے رہن گے لوگ، جدو ہوش چاہن گے تو پھر حل من مزید دی فریاد کرن گے۔ اسی طرح ہی 7,000 مرتبہ تجلی ہوئے گی، پھر اپنے مقام تے واپس آؤ گے۔ اور جدوں آپ نے گل بیان فرمائی تے آپ نعرہ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ درویش ایک باری میں حضرت شیخ الاسلام حضرت اجل شیرازی رحمت اللہ علیہ دی زبانی بغداد دے اندر یہ حکایت سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت شیخ سیف الدین
بخارا وچ سگے تے ایک واری سفر دے ارادے نال جب باہر نکلے تے دوران سفر ایک اداں دے شہر چ گئے جتھے تمام مسلمان آباد سی اور اتھے دے عورتاں مرد بچے بوڑھے سب ہر ویلے قرآن کریم دی تلاوت چ مشغول رہندے سگے. صبح شام وہ قرآن کریم دی تلاوت لگے رہندے اور کدے بھی انہوں نے تلاوت قرآن تو غافل نہیں پایا. تو اسے شہر دے باہر ایک غار دے اندر ایک درویش رہندے ہوندے سی تے جڑے حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ دے مریداں وچوں سگے اور وہ بھی ہر ویلے قرآن کریم دی تلاوت سے مشغول رہندے دن رات. تے جدوں میں درویشاں دی خدمت حاضر ہویا مصافحہ کیتا تو انہاں فرمایا بیٹھ جاؤ. جدوں اسی بیٹھ گئے تے وہ قرآن کریم دی تلاوت سے مشغول ہو گئے اور جدوں وعیدی ہے تے پہنچدے تے نعرہ مار کے بے ہوش ہو جاندے اور ماہیے بے آب دی طرح تڑپن لگ پیندے. تے جدوں پھر اٹھدے اسی طرح پھر قرآن کریم دی تلاوت چ مشغول ہو جاندے. جب رحمت دی خوشخبری دی آتے پہنچ دے تے زارو قطار روندے اور کہندے کہ اے تو لوکاں دے حق جڑے نیک عمل کردے آ تے میرے کو تو ذرہ پر بھی نیک عمل کوئی ہے نہیں کہ میں سن کے خوش ہوا. جدوں کہندے پھر رک دے اور لوکاں طرف مخاطب ہو کے آکھیا انہوں نے کہ عزیزو اگر تانوں معلوم ہوندا کہ ہر آیت اور حرف دے وچ یہی فرمان ہے یہی فرمان ہویا تے تہاڈا چمڑا ہیبت دے مارے اکھڑ جاندا اور پگھل جاندا خاکستر ہو جاندا. آج دی ساری گفتگو اور قرآن حضرت بابا فضل گنج شکر رحمت تعلیمات دا مقصد خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے قرآن کریم دی قدر کریے. قرآن حکیم اللہ رب العزت دا آخری پیغام تمام جنہ انساناں واسطے ہمیشہ لے اور پوری دنیا دے وچ واحد ہدایت نجات کامیابیاں برکتاں خیراں فلاواں اور عروج دا نسخہ کیمیا صرف اور صرف قرآن حکیم ہے. اور اللہ رب العزت دا خاص انعام ہے اور یہ زندہ کتاب سانو عطا فرمائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے. سانو چاہیے قرآن کریم دی قدر کریے اور حفظ جان بنا لیے. قرآن کریم میں اپنا مرشد بنا لیے اپنا استاد بنا لیے اپنا رہبر بنا لیے اور فنا فی القرآن ہو جائیے. اپنی پوری زندگی قرآن و سنت دی روشنی گزاریے. قرآن کریم دے اتنے عمل اویں کریے جویں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیتا اور جویں اجماع اہل سنت و جماعت کرتے رہے. اسی قرآن کریم دے بارے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ قرآن میں ہو ہوتا زنا مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کریم انسان دے انفرادی اجتماعی بین الاقوامی ظاہری باطنی زندگی دے ہر انسان دے ہر دور دے ہر انسان دے ہر شعبے واسطے دے وچ مکمل رہنمائی موجود ہے. قرآن پاک دی بارے رب اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی بیماریاں دا علاج قرآن نہ کریا کرو. خود قرآن کریم جی رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شفا ہے اور مومنہ واسطے رحمت ہے. شفا سارے واسطے ہے. ایک سچے مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی قرآن و سنت دی روشنی گزارے تمام شیطانی نصاباں چوں نکل کے. تو قرآن کافی ہے رہنمائی واسطے. مزید کسی رہنمائی دی کوئی لوڑ نہیں. تو سانو چاہیے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں تواڈے اندر حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ میں تواڈے اندر قرآن و سنت چھڑ چلیا. اگر انہیں پھڑی رکھو گے مضبوطی نہ تو کدے گمراہ نہیں ہوں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ جنہیں بھی قرآن و سنت چھڑیا گمراہ ہو گیا وہ کدے بچ نہیں سکتا. وہ دو ہی جہان برباد ہو جان گے. کہ سانو چاہیے قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھیے انہاں دی روح دے مطابق تے عمل کریے تاکہ سانو دیدار مولا دی نعمت نصیب ہو جائے. دائمی دیدار مولا دی نعمت نصیب ہوگی.
اور یہ وہ سچے اللہ والے جنہوں نے نعمت حاصل ہو جاتی جنہوں کے بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کس طرح کو غم ہوئے. اگر اسی بھی چاہتے ہیں سچے کہ دی مولا دی نعمت حاصل کریے تو سانو چاہیے تمام شیطانی پروگراموں چ نکل کے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کریے. اور صحیح العقیدہ مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش بت شکن ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد سچے اولیاء اللہ سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو اخذ فیض کریے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دی ضروری تعلیم حاصل کریے اپنے پیر و مرشد کے سنے اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے تاکہ دل کا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے. انہوں زیر نگرانی مصور ریاض تو مجاہدات مراقبات کریے تاکہ ساڑا اندر نورانی ہوئے اور روح جسم جو نکل کے کچاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدنہ حضوری خدا جا کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کرے جو ساری زندگی دا مقصد ہے. خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا سورہ نساء دے اندر کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا. قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا کہ جو دنیا جننے آخرت وچ جننے ہون گے. قرآن کہا کہ رب سونے فرمایا الی ربک منتہا ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے. ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف والذین آمنوا شد حبا للہ. اللہ سونا فرمانا ہے کہ مسلمان وہی نے جڑے رب سونا جنہوں نے عشق کر دے اللہ سونا دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام پرہ چرخے نیلی فام سے منزل تیری ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کارواں تو ہے. خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے. اور دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. تو ظاہری حواس معطل ہون گے تو باطنی بیدار ہون گے تو پھر دید مولا دی نعمت نصیب ہوئے گی. تو اللہ سونے بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اس طرح بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ سالیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.